بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو اور بزرگوں، اب میں یہاں پر کیسے اس بات کو آپ کے ذہنوں میں ڈالوں کہ دنیا کی زندگی ایک مختصر وقفہ ہے، اس کے اندر بچپن، لڑکپن، جوانی اور بڑھاپا۔ میں وہاں پر یورپ میں گلاسگو کے اندر مجھے ایک دوست لے کر گئے جہاں پر اولڈ پیپل ہاسٹل 100 سال کے بوڑھے لوگ تھے۔ وہاں جا کر میں نے ان لوگوں کو اس نیت کے ساتھ جا کر وزٹ کیا۔ میں نے کہا حدیث میں آتا ہے کہ 100 سال کا کافر بوڑھا بھی ایمان لے آئے تو ساری زندگی جو کچھ کیا کلمے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرما دیتے ہیں۔ وہاں جب میں گیا، اب میں اپنے کو واقعات نہیں بتانا چاہتا، یہاں یہ بات سنو۔ وہاں جب گیا اور میں نے وہاں 190 اور 100 سال کے درمیان کے لوگوں کو جو ایک ہاسٹل میں تھے ان کے کمرہ میں جا کر ہاتھ ملایا تو بعض بوڑھے ایسے تھے جنہوں نے میرا ہاتھ پکڑا تو چھوڑتے نہیں تھے۔ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا 6 مہینے کے بعد کسی انسان نے ان کو ہاتھ ملایا ہے۔ جس ثقافت کو تم کہتے ہو بڑی افضل اور اعلیٰ ہے، وہاں بیٹے باپ کو 6 مہینے ملنے کے لیے نہیں آتے۔ یہ اسلام ہے کہ جتنا بڑھاپا ہوتا جائے گا اتنی اس کی خدمت کا جذبہ اس کی اولاد میں بڑھتا چلا جائے گا، اور پھر وہ خوش نصیب اولاد ہوتی ہے جو اپنے والدین کو کندھوں پر بٹھاتی ہے، سہارا دیتی ہے، پھر خدمت کرتے ہوئے ان باتوں کو برداشت کرتی ہے جو عمر کے ساتھ ان میں جو ایک تبدیلیاں آتی ہیں اس میں ہر بات کو وہ برداشت بھی کرتا ہے بچہ۔ تو فرمایا ایسا فرما بردار بیٹا جو برداشت بھی کرتا ہو، خدمت بھی کرتا ہو، فرمایا جب آنکھ اٹھا کے وہ ایک نظر دیکھتا ہے تو ایک حج کا ثواب پاتا ہے۔ میں یہاں پر بتاؤں کہ یورپ کی ثقافت میں اپنے بچوں کو مت پھینسو، وہاں تو بڑوں کی خدمت کا جذبہ ہے ہی نہیں، وہاں ہاسٹلوں میں داخل کر دیتے ہیں۔ بہرحال میرے دوستو، اب اس کی محبت کو میں نے دیکھا کہ ہاتھ تو نہیں چھوڑتا۔ میں نے اسے اسلام کی دعوت دی۔ یہاں آپ تکبیر کی آواز کو ضرور اونچا کر کے کہیں گے کہ اللہ کے فضل و کرم سے اس بوڑھے 90 اور 100 سال کے درمیانی شخص نے میرے ایک سوال کے جواب کو سوچنے کے بعد اسلام کو قبول کیا، کیونکہ اس کے کمرے میں اس کی بچپن سے لے کر بڑھاپے تک کی تصویریں تھیں۔ میں نے کہا بتاؤ کہ یہ جو سٹیجز آپ کی فوٹو کی ہیں کیا اس بڑھاپے سے دوبارہ پیچھے آپ لوٹ سکتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں، یہ ہرگز ناممکن ہے۔ میں نے کہا اب اگلی سٹیج موت ہے اور کلمہ پڑھ لو، جنت کی بشارت ہمارے نبی دے چکے ہیں۔ اللہ اکبر! اس نے کلمہ پڑھ لیا اور اسلام قبول کر لیا۔ کہو اللہ اکبر! تو کامیاب ہو گیا یا نہیں بولو؟ ہاں، ساری زندگی کی عیاشیاں کرنے کے بعد بھی آخر میں کلمہ پڑھا اور کہاں چلا گیا؟ اور ساری زندگی نمازیں پڑھنے والا، ساری زندگی روزے رکھنے والا، ساری زندگی حج اور زکات، حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا، زکات دینے والا، مگر زبان پر اگر یہ کہہ دے اور قرآن کی آیات کے خلاف بات کر دے، بتاؤ ساری زندگی کی عبادات قبول ہوں گی یا مردود ہو جائیں؟ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ یہ مختصر سا وقفہ ہے۔ مان لیا کسی کی عمر 60 اور 70، جیسے میں نے کہا کامل انسان سید الاولین والآخرین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 63 سال۔ حضرت ابوبکر صدیق کی 63 سال، حضرت عمر فاروق کی 63 سال۔ اب اسی طرح 80 سے اوپر حضرت عثمان غنی۔ رہا یہ کہ یہ زندگیاں اگر 100 سال تک بھی ہو جائیں، آخرت کے ساتھ مقابلہ چھوڑ دو، جو برزخی زندگی کا وقفہ ہے وہ کتنا بڑا ہے۔ قیامت کب آئے گی اس کا علم کس کے پاس؟ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جو لوگ مرے ہیں وہ قبروں میں ہیں یا کہ آخرت میں، یعنی ابھی وہ ان کا حساب کتاب، یعنی قیامت ان پر برپا ہو چکی ہے؟ وہ قیامت آئے گی، کب آئے گی؟ جب سورہ اسرافیلی پھونکا جائے گا۔ اب یہ درمیانی پیریڈ، اب ایسے اربوں خربوں انسانوں کی عدد کو اللہ ہی جانتا ہے۔ اس زمانے کے جو آدم علیہ السلام کے زمانے سے جو لوگ مرے ہیں ابھی تک اپنی برزخ میں ہیں یا نہیں بولو؟ اچھا، اب برزخ کی زندگی ان کی دنیا کی زندگی سے بڑی ہوئی ہے چھوٹی؟ اب دیکھیں آگے سٹیج بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اسی طرح سے 100 سال بھی اگر کوئی شخص اپنی زندگی کو حاصل کر لے اور اس پر بھی کوئی اس کو یقین نہیں
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق اللہ العظیم۔ دین اسلام کے نشر و اشاعت کے لیے دینی اصلاحی خطبات، دروس تفسیر قرآن و حدیث اور اسلامک لیکچر سننے کے لیے مولانا ڈاکٹر احمد علی سراج کا آفیشیل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔